السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامی والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، غوث اعظم، فیض عالم، غریب نواز، بندہ کی پرور اور لجپال ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، محبوب کبریاء، والی بطحا، کونین کے تاجدار، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، دین اسلام دو چیزوں کا نام ہے۔ دین اسلام کے دو جز ہیں، دو پارٹس ہیں، دو حصے ہیں۔ دین اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک عبادات ہے اور دوسرا اخلاقیات ہے۔ ایک عبادات، وہ عبادات قولی ہو، فعلی ہو، مالی ہو، بدنی ہو، وہ عبادات نماز کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو، زکوٰۃ و حج کی شکل میں ہو، ذکر و اذکار کی شکل میں ہو، تلاوت قرآن کی شکل میں ہو۔ یہ جتنی بھی عبادات ہیں یہ ایک پارٹ اور ایک جز ہے، اور دوسرا جز اسلام کا اخلاقیات ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ میں، جو میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا تذکرہ کیا، اپنی توحید کو بیان کیا، فرمایا کہ لوگوں عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ وہ ساری کی ساری عبادات
نظر و نیاز، بکرے چھترے ذبح کرنا، چادریں چڑھانا، یہ ساری کی ساری عبادت، قیام، رکوع، سجدہ، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فرمایا یاد رکھو عبادت اللہ کی ہے، اور اس کی عبادات میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی کو اس کا شریک نہیں بنانا، کسی کو اس کا ہمسر، اس کا ثانی نہیں بنانا، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، واحد ہے، تنہا ہے، ساری کی ساری عبادات اسی کے لیے ہیں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ حضرات اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے حقوق والدین کو بیان کیا ہے، اور آپ قرآن مجید کو اٹھائیے گا، آپ کو اکثر مقامات پر اللہ رب العالمین جہاں پر اپنی عبادت کا، اپنی توحید کا تذکرہ کرتے ہیں، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ عظمت والدین اور حقوق والدین پہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت، اور اس کے بعد انسانوں میں سے سب سے پہلا حق جو اللہ نے بیان کیا ہے وہ والدین کو، وہ ماں اور باپ کو دیا ہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ فرماتے ہیں تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ وَقَضَىٰ، اللہ جی کس بات کا فیصلہ کیا؟ فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، ساری کی ساری عبادات اللہ کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد خالق کائنات نے اعلان کر دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسن انداز میں پیش آنا، محبت کے ساتھ پیش آنا، بڑے پیار اور لاڈ کے ساتھ پیش آنا۔ اور خالق کائنات نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اللہ فرماتے انسان تیری جوانی کا جو بن ہو، تو جوانی کے دن گزار رہا ہو، تیرے بازوؤں میں قوت ہو، اللہ فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آنا، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا۔ حضرات ماں باپ اللہ خالق کائنات نے بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا۔ اگر ماں باپ کی قدر و قیمت کو سمجھنا چاہتا ہے کہ باپ کی قدر کتنی ہے، ماں کی قدر کتنی ہے، تو ان لوگوں سے پوچھ جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، رخصت ہو چکے ہیں، وہ رات کو گھر کی دہلیز پہ آتے ہیں، باپ کا وہ پیار نظر نہیں آتا، ماں کے وہ میٹھے بول نہیں سنائی دیتے، ساری ساری رات وہ ماں اپنی اولاد کا انتظار کرنے والی، وہ باپ اپنی اولاد کا پیار کا انتظار کرنے والا۔ آج وہ جب سارا دن تھکا ہارا گھر کی طرف آتا، وہ مامتا کی محبت، وہ باپ کا پیار نظر نہیں آتا۔ اور اگر تیرے ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کر لیا کر، ان کا احترام کر لیا کر۔ اللہ خالق کائنات نے عظمت والدین کو بیان کیا۔ اللہ فرماتے تیری جوانی کی عمر ہو اور تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی دہلیز پہ جا چکے ہوں، کمر جھک چکی ہو، چلنے کی طاقت نہ ہو، بڑھاپے کی عمر کو جا چکے ہوں، اللہ خالق کائنات نے فرمایا
فرمایا اس وقت تو نے اپنے ماں باپ کو لفظ اف بھی نہیں کہنا. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اللہ فرماتے ہیں بات کیا کر بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، جی ابو جان، جی امی جان، آنکھیں جھکا کر، سر جھکا کر، ادب و احترام کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اپنے ماں باپ کی قدر کیا کر، اف بھی نہیں کہنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ کو آنکھیں بھی نہیں نکالنا، اپنے ماں باپ کو جھڑکنا بھی نہیں ہے. اللہ خالق کائنات نے فرمایا جب بھی تو بات کیا کر ادب و احترام کے ساتھ بات کیا کر. فَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑی پیاری میٹھی اور ادب و احترام والی گفتگو کیا کر. اللہ فرماتے ارے انسان کبھی یاد تو کر لیا کر، آج تو جوانی کے جوبن میں ہے، تیرے ماں باپ بڑھاپے کی دہلیز کو جا چکے. اللہ فرماتا ہے وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. فرمایا اپنے جوانی کے پہلو بچھا دیا کر، اللہ کی حضور دعا کیا کر. اللہ آج میرے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو جا چکے گے، اے اللہ کل میں چھوٹا تھا، مجھے چلنا نہیں آتا، مجھے کھانا نہیں آتا، مجھے پینا نہیں آتا، اللہ مجھے تو پیشاب کرنے کا طریقہ بھی نہیں تھا. اے اللہ میرے ماں باپ نے شفقت کی، محبت کی، پیار کیا، آج تو اپنے ماں باپ کو آنکھیں نکالتا ہے، آج تو اپنے ماں باپ کو غصہ کرتا ہے، اور تو جوانی کے جوبن میں ہے، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، بہت بڑا بزنس مین بن گیا ہے. ماں مشورہ دیتی ہے، تو کہتا ہے امی جان پرانے دور کی باتیں نہ کیا کر، یہ بڑا ماڈرن دور آ گیا ہے، پڑھا لکھا دور آ گیا ہے، تیرے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے. باپ مشورہ دیتا ہے تو باپ کو ٹوک دیتا ہے، ابو جان پرانے دور کی باتیں نہ کیا کرو، میرا بزنس، میرا کاروبار، خواہ مخواہ کی بات نہ کیا کرو. ارے آج تو اس ماں کو غصہ کر رہا ہے، آج تو اس باپ کو کہتا ہے آپ نہیں جانتے جہالت کے دور کی باتیں کر رہے ہیں. حضرات تجھے چلنا نہیں آتا تھا، جس ماں نے تجھے چلنا سکھایا، آج تو کہتا ہے امی جان تمہیں پتہ نہیں کام کیسے ہوتا ہے. تجھے کھانے کا ادب نہیں تھا، تجھے ماں نے کھانا سکھا دیا. ارے تجھے تو پیشاب کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا، تجھے ماں نے پیشاب کرنے کا طریقہ سکھایا. اللہ کہتے ہیں اپنے دامن پھیلا دیا کر اللہ کے حضور اور اللہ سے دعا کیا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ آج یہ بڑھاپے کی عمر کو جا چکے گے، آج یہ کمزور ہو چکے گے. اللہ کل میں کمزور تھا، انہوں نے میری مدد کی ہے، اللہ شفقت اور محبت کی ہے، آج میرے ماں باپ پہ رحم فرما دے، شفقت فرما دے. حضرات کی عظمت والدین اور حقوق والدین اللہ نے اکثر جگہ پر اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ادب و احترام کو بیان کیا. آج لوگ اپنے ماں باپ کے گستاخ بن چکے ہیں. جدید معاشرہ ہے، ماڈرن دور ہے، اولاد پڑھ لکھ گئی ہے، ڈاکٹر انجینئر نہ جانے کیا کچھ بن گئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ گھر میں بوڑھے اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ کے آ جاؤ انہیں، یہ گھر میں بوجھ لگنا شروع ہو چکے ہیں. یاد رکھ یہ ماں یہ تیری جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے، اور باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. یہ تیری خوش نصیبی ہے کہ رب نے جنت تیرے گھر کی دہلیز پہ رکھی ہے. تو رب سے جنت لے یا جہنم لے لے، ادب کرے گا، عزت کرے گا، خدمت کرے گا، احترام کرے گا تو جنت کا حقدار بن جائے گا، گستاخیاں کرے گا تو پھٹکار پڑے گی، جہنم کا ایندھن بن جائے گا. اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا؟
फरमाया रिज़ल्लाह के फी रिज़ल वालिदैन व सुख़्तुल्लाह के फी सुख़्तिल वालिदैन। मेरे मोहतरम भाइयों, ये बात याद रख लेना, मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए बड़ी इबादत करता हूँ, रात की तरीक़ियों में उठकर तहज्जुद का इत्तिमाम करता हूँ और मैं कहता हूँ अल्लाह मेरे मामलात को बेहतर कर दे, मेरे फ़लाँ मसले को हल कर दे, अल्लाह तुम मुझसे राज़ी हो जा। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया अर्श वाले को राज़ी करना चाहता है, फर्श वालों को राज़ी कर ले, माँ को राज़ी कर, बाप को राज़ी कर, अल्लाह खुद राज़ी हो जाएगा। जो तेरा ज़हन है, जो तेरी सोच है, जो तू करना चाहता है, जो तू मांगना चाहता है, अपने माँ बाप की खिदमत कर, अल्लाह सभी कुछ तुझे अता कर देगा। और तू माँ बाप का दिल दुखाए, माँ बाप को नाराज करे, उनको आंखें निकाले, उनको झिड़के, उनको गुस्सा करे, उनको अपने लिए बोझ समझे और फिर तू कहे कि मैं जब रब के दर पे आकर मांगूंगा रब मुझे अता करेगा। फरमाया रब को राज़ी करना चाहता है, माँ बाप को राज़ी कर, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। और याद रख, अगर तेरे माँ बाप नाराज़ हो गए, अल्लाह आसमान पे नाराज़ हो जाएगा, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, माँ बाप जिंदा है तो खिदमत करो, अल्लाह सारे मामलात हल कर देगा, दुनिया के भी आखिरत के भी। मैं अपने उन भाइयों से गुजारिश करूँगा जिनके माँ बाप जिंदा है, जिनका बाप जिंदा है, वो अपने बाप से दुआ करवाया करे, अल्लाह कभी उसके बाप की दुआ को रद्द नहीं करता। जब बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करता है, माँ जमीन पे खड़ी होकर आरज़ू और ख्वाहिश करे, अपनी जुबान को हरकत दे अपनी औलाद के लिए, आसमान वाला फौरन इस माँ की दुआ को सुनता है। दुआ करवाया कर इनसे, इनके पास बैठा कर, इनकी खिदमत किया कर, इनके दिल दुखाने से रब को नाराज़ करेगा। और फिर मैं परेशान होता हूँ, कारोबार, बिजनेस, पता नहीं बेचैनी, बेकरारी, सारे मसाइल मेरे साथ हैं। भाई इन मसाइल का हल चाहता है, घर में सुकून चाहता है, करार चाहता है, कारोबार में वुसअत चाहता है, मसाइल का हल चाहता है, औलाद को फरमा बरदार पाना चाहता है, तो बाप की इज्जत कर, माँ की इज्जत कर, तेरी औलाद फरमा बरदार बन जाएगी। अल्लाह सारे मसाइल का हल पैदा कर देगा। फिर इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने अज़मत वालदैन के बाद, हुकूक़ वालदैन के बाद, अल्लाह ने हमारी बरादरी के हुकूक़ को बयान किया, रिश्तेदारों के हुकूक़ को बयान किया, अल्लाह ने मस्कीनों के हुकूक़ को बयान किया, अल्लाह ने यतीमों के हुकूक़ को बयान किया, अल्लाह ताला ने राह चलते मुसाफिर के हक़ को बयान किया। हुकूक़ुल इबाद इतना अहम तरीन चैप्टर है कि अल्लाह ने ये कह दिया वस्साहिब बिल जंब, फरमाया तू मुसाफिर है, तू गुलारची से बदीन जा रहा है, गुलारची से कराची जा रहा है, तेरे पहलू में बैठा हुआ मुसाफिर सवारी है, फरमाया इसका भी तेरे ऊपर हक है। जब तक वो तेरे साथ बैठा है तूने उसका ख्याल रखना है, तेरे किसी अखलाक से, तेरे किरदार से, तेरी किसी चाल चलन से उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए। मोहतरम भाइयों, मैंने कहा था कि ये दो चीज़ें हैं, एक इबादत है और दूसरा अखलाकियात है। अखलाकियात इंसानों के साथ बेहतर से बेहतर रवैया रखना, ये हमारे लिए ज़रूरी है। अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं हुकूकुल्लाह में 100 नंबर ले लूँगा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये सारा कुछ करके और हुकूकुल इबाद की धज्जियाँ उड़ाकर मैं अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाऊँगा, अल्लाह की कसम है ये नामुमकिन है। और अगर कोई शख्स ये कहे, जैसे आज हमें यूरोप के मुआशरे की मिसाल दी जाती है कि यूरोप में इंसान तो क्या जानवरों के हुकूक की भी पासदारी की जाती है। याद रख, अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं इंसानों के हुकूक की पासदारी करके, खिदमत इंसानियत का काम करके, अल्लाह के हुकूक को पामाल करके जन्नत में चला जाऊंगा, ये भी नामुमकिन है, ये भी नामुमकिन है। हुकूकुल्लाह को भी पूरा करना है और अखलाकियात को भी पूरा करना है। आज हमारे यहाँ ये बात बड़ी मारूफ है
ہم دیندار کس کو سمجھتے ہیں؟ جو 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، سلوار ٹخنے سے اوپر ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، ہم کہتے ہیں بڑا دیندار ہے۔ ہم ایک رخ دیکھتے ہیں اس کا، لیکن ہم اس کی اخلاقیات پہ نظر نہیں جڑاتے۔ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، دھوکہ بھی کرتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، بہتان بھی باندھتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، سارے غیر اخلاقی حرکات و سکنات کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ دیندار ہے۔ یاد رکھ، تیرا دین تب مکمل ہوگا جب تیرا اخلاق مکمل ہوگا۔ فرمایا اس شخص کا دین مکمل نہیں ہے جس کا اخلاق مکمل نہیں ہے۔ اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ محترم بھائیوں، اخلاق کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر 40 سال لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، اور اپنی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے کونین کے تاجدار فرعون کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کیا اعلان کر رہے تھے؟ کیا کہا تھا؟ دعوت بعد میں پیش کی ہے، اپنا کردار پیش کیا ہے، اپنا اخلاق پیش کیا ہے۔ کہا ما جربناک الا صادقا و امینا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، آپ کے یار بھی آئے، آپ کے ماننے والے بھی آئے، آپ کے نہ ماننے والے بھی آئے، سبھی آئے۔ پیغمبر نے کہا 40 سال کے شب و روز میں نے تمہارے درمیان گزارے، بچپنانہ گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی گزاری، 40 سال کے دن اور راتیں گزاری ہے۔ کوئی ہے جو پیغمبر کے اخلاق پہ انگلی اٹھا سکے، جو محمد الرسول اللہ کے کردار پہ انگلی اٹھا سکے؟ محترم بھائیوں، وہ اپنے نہیں تھے، بیگانے تھے۔ ان سب نے کیا کہا؟ ما جربناک الا صادقا و امینا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے پیغمبر کو جو لقب صادق ملا ہے، یہ نمازوں کی وجہ سے ملا ہے؟ یہ روزے رکھنے کی وجہ سے ملا ہے؟ جو پیغمبر کو صادق کا لقب ملا ہے، یہ کس لیے ملا ہے؟ کہ وہ لوگوں کے ساتھ سچ بولا کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، وعدہ کرتے، پاسداری کرتے، بات کرتے، سچی کرتے، 2 نمبر بات نہیں کرتے تھے، اخلاقیات میں بہتر تھے۔ آپ کو امین کا لقب ملا ہے تو کیا نمازوں کی وجہ سے ملا ہے؟ روزوں کی وجہ سے ملا ہے؟ جہاد کی وجہ سے ملا ہے؟ حضرات، پیغمبر کو امین کا لقب ملا ہے تو اس لیے ملا ہے کہ لوگ پیغمبر کے پاس امانتیں رکھواتے، پیغمبر خیانت نہیں کرتے تھے، معاملات میں بہتر تھے، اعلیٰ تھے، تو آپ کو صادق کا ملا، آپ کو امین کا لقب ملا۔ جناب سیدنا ابو بکر کو لقب صدیق کا ملا تو کیوں ملا؟ کس لیے ملا؟ کہ آپ سچ بولا کرتے تھے۔ عثمان کو غنی کا لقب ملا تو کیوں ملا؟ کہ آپ لوگوں کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے، کبھی کنواں خرید کے دے دیا، کبھی مسجد نبوی خرید کے دے دی، کبھی کس کا تعاون کر دیا۔ اخلاقیات، معاملات، لوگوں کے ساتھ رویہ بڑا بہتر تھا۔ آئیے میرے محترم بھائیوں، مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، مجھے اور آپ کو اپنے شب و روز کو دیکھنا ہے، کہیں میں عبادات میں تو پورا ہوں، اخلاقیات میں کمزور تو نہیں ہوں۔ اخلاقیات میں مجھے پورا ہونا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا، جانتے ہو مسلمان کون ہے؟ ہمارے نزدیک مسلمان کون ہے؟ نمازیں پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، یہ مسلمان ہے۔ ضروری بات ہے، نماز دین کا ستون ہے، جنت کی چابی ہے، لیکن پیغمبر نے کہا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ نمازیں پڑھتا ہے تو اس کی اپنے لیے ہے، روزے رکھتا ہے تو اپنے لیے ہے، قرآن پڑھتا ہے تو اپنے لیے ہے، راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے تو اپنے لیے ہے۔ المسلم من سلم المسلمون
اس کی نمازوں کا پتہ اس کی زبان سے چلے گا کہ اس کے اخلاق کیسا ہے، اس کا رویہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے۔ یہ قرآن بھی پڑھتا ہے، لوگوں کو سرے بازار ذلیل بھی کرتا ہے، لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا ہے، لوگوں کے درمیان انتشار پیدا کرتا ہے۔ فرمایا جس کی زبان کی شرارتوں سے اور جس کی ہاتھ کی شرارتوں سے لوگ محفوظ ہو، پیغمبر نے کہا یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے۔ اللہ کے پیغمبر مسجد نبوی میں ہے، صحابہ سے خطاب کر رہے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر نے صحابہ سے کیا کہا؟ کہا تم میں سے کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کا دن ہو اللہ سے پیغمبر جنت لے کر دے دے، پیغمبر کی زبان سے جنت کی گارنٹی کا حقدار کون بننا چاہتا ہے؟ محترم بھائیوں، اللہ کے پیغمبر اپنے صحابہ کو اور قیامت تک آنے والی اپنی امت کے فرد و بشر کو، ہر مرد اور عورت کو، ہر چھوٹے اور بڑے کو پیغمبر یہ لالچ دے رہے ہیں۔ فرمایا جو مجھے دنیا میں دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے گا، قیامت کے دن میں اسے اللہ سے جنت لے کر دوں گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اللہ کے پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ جو مجھے نماز کی حفاظت کی ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا؟ کیا پیغمبر نے یہ کہا کہ جو مجھے روزوں کی حفاظت کی ضمانت دے گا میں اسے اللہ سے جنت لے کر دوں گا؟ پیغمبر نے کیا کہا جو مجھے دو ہونٹوں کے درمیان زبان کی حفاظت کی ضمانت دے گا کہ اس کی زبان غلط استعمال نہیں ہوگی، اس کی زبان کسی کی پگڑی نہیں اچھالے گی، تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا، دھوکہ نہیں ہوگا، تیری زبان سے چغلی نہیں ہوگی، غیبت نہیں ہوگی۔ پیغمبر نے کہا تو زبان کی حفاظت کی گارنٹی محمد کو دے، پیغمبر تجھے قیامت کے دن جنت لے کر دے گا، یہ گارنٹی محمد رسول اللہ دے رہے ہیں۔ آج ایک جنت چاہتا ہے، پیغمبر کی زبان سے گارنٹی چاہتا ہے، تو اپنی زبان پہ کنٹرول کر۔ اللہ کے پیغمبر صحابہ کو وعظ فرما رہے ہیں، اور اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچا، اور پیغمبر زبان کو پکڑ کے کھینچ رہا ہے، اور ساتھ اپنے صحابہ سے کہا کہ اس زبان پہ کنٹرول کر لو، اس زبان کو لگام دے لو، اس زبان کو صحیح اور درست استعمال کر لو۔ یاد رکھو تم نہیں جانتے قیامت کا دن ہوگا کتنے لوگ ہوں گے جو اس زبان کی تباہ کاریوں کی وجہ سے جہنم کی گہرائی میں گر چکے ہوں گے، جہنم کا ایندھن بن چکے ہوں گے۔ محترم بھائیوں، ان کی نمازیں کہاں گئی؟ ان کے روزے کہاں گئے؟ ان کا قرآن پڑھنا کہاں گیا؟ فرمایا یہ زبان کا غلط استعمال تھا، اخلاقیات میں بہتر نہیں تھا، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات بہتر نہیں تھے۔ فرمایا اس زبان کی تباہ کاریوں کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہا صبح کا وقت ہوتا ہے، جسم کے سارے اعضاء 360 جوڑ ہے، ہر حصہ ہر اعضاء اس زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، اس کی منت اور سماجت کرتا ہے کہ خدا را تو سارا دن درست چلنا، سلامت چلنا، صحیح چلنا، اگر تو صحیح اور درست چلی تو ہمیں دنیا میں بھی عزت ملے گی اور مرنے کے بعد بھی عزت ملے گی، اور اگر تو ٹیڑھی چلی، تو غلط استعمال ہوئی تو دنیا میں بھی ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت میں بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ محترم بھائیوں، یہ زبان کا گناہ ہے، یہ زبان کی غلطی ہے، یہ زبان کا غلط استعمال ہے۔ اللہ اہل ایمان سے خطاب کر رہا ہے، اہل اسلام سے نہیں کر رہا۔ ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا اور ہر مومن مسلمان ضرور ہوتا ہے۔ اللہ ایمان کی اگلی ڈگری والوں سے خطاب کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لا یغتب بعضکم بعضا، اے مومنو، نمازیوں، روزے داروں، زکاتیوں، حاجیوں، قرآن کی تلاوت کرنے والوں، لا یغتب بعضکم بعضا،
تمہارا باز تمہارے باز کی غیبت نہ کرے۔ یہ غیبت زبان سے ہوتی ہے، یہ زبان کا گناہ ہے۔ فرمایا یہ غیبت کرنا اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے، یاد رکھو میں اور آپ اس گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں، ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ جب میں اپنے بھائی کی غیبت کر رہا ہوتا ہوں تو حقیقت میں میں اس کا گوشت کھا رہا ہوتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے لا یغتب بعضکم بعضا۔ غیبت کیا چیز ہے؟ فرمایا اگر کسی مسلمان کے اندر وہ عیب، وہ گناہ، وہ نقص موجود ہے تو اس کی عدم موجودگی میں، اس کے سامنے نہیں، اس کی عدم موجودگی میں لوگوں کے درمیان بیان کیا جا رہا ہے، ڈسکس کیا جا رہا ہے، لوگوں کے درمیان اس کا چرچا اور تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں یاد رکھیں مسلمان کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ المؤمن مرآۃ اخیہ المؤمن، ہم اپنے بھائیوں کے لیے آئینہ ہوتے ہیں۔ شیشہ دیکھ کر چہرے پہ لگا ہوا داغ میں صاف کر لیتا ہوں۔ یاد رکھ اگر میرے اندر کوئی گناہ ہے، کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، کوئی غیر اخلاقی، غیر شرعی کوئی حرکت میرے اندر پائی جا رہی ہے تو میرا بھائی مجھے دیکھ کر میری اصلاح کرے، لوگوں کے درمیان میرے عیوب کو بیان نہ کرے۔ اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس سے معاشرے میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، بھائیوں کی محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہے۔ اور یاد رکھ یہ بھی غیبت ہے، میں کسی کی برادری کو ہلکا سمجھ کے لوگوں کے درمیان اس کو بیان کروں، میں کہوں کہ یہ ٹیڑھی ناک والا تھا، یہ چھوٹے قد والا تھا، یہ لمبی قمیض والا تھا، کوئی بھی اس طرح کا کوئی بھی بیان، کوئی بھی بات جو میرے اس بھائی کے اندر موجود ہے اور میں لوگوں کے درمیان اس کو بیان کرتا ہوں، اس کی عدم موجودگی میں اس کے سامنے بیان نہیں کرتا، یہ غیبت ہے۔ فرمایا اس غیبت کو جب تم کر رہے ہوتے ہو تو حقیقت میں اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہوتے ہو۔ دوسرا زبان کا گناہ کیا ہے؟ چغلی کر رہا ہوتا ہوں، چغلی۔ یہ چغلی کیا ہے؟ میری بات اس کے سامنے، اس کی بات اس کے سامنے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں اللہ کے پیغمبر نے کہا، فرمایا میری امت کا بدترین انسان وہ ہے، فرمایا ذوالوجہین، دو چہروں والا، دو رخا انسان، دو چہروں والا، دو زبانوں والا، میرے پاس بیٹھتا ہے تو میری بات، اس کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کی بات۔ دو بھائیوں کے درمیان چغلیاں کر رہا ہوتا ہے، ان کی بات اس کے درمیان، اس کی بات ان کے سامنے، ان کے پاس جاتا تو ان کا بن جاتا ہے، ان کے پاس جاتا تو ان کا بن جاتا ہے۔ یہ دو رخا، دو زبانوں والا، دو چہروں والا، پیغمبر نے کہا میری امت کا بدترین انسان ہے، اور یہ چغلی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ بھی زبان کی تباہ کاریاں ہیں۔ جھوٹ بولنا، محترم بھائیوں ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ہم مذاق میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ حتیٰ یکتب عند اللہ، حتیٰ یکتب عند اللہ کذیبا، اللہ کے پیغمبر نے کہا جو تم مذاقاً جھوٹ بولتے ہو، چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولتے ہو، یہ بھی جھوٹ ہوتے ہیں۔ بسا اوقات میں مجلس کو گرمانے کے لیے جھوٹے لطیفے بیان کر رہا ہوتا ہوں، من گھڑت جھوٹی کہانیاں بیان کر رہا ہوتا ہوں، اور مجلس کو گرمانے کے لیے میں یہ کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ کوئی اس طرح کی بات گھڑ کے بیان کروں۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے، جھوٹ بولنا یہ جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے کہا وَيَتَحَرَّ الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، پیغمبر نے کہا ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے اور پھر وہ جھوٹ بولنے پہ مسلسل پلاننگ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جھوٹ کو کہیں نہ کہیں سے بناتا ہے، اپنے دماغ میں اس کی جو ہے نا پوری جو ہے نا ایک کہانی تیار کرتا ہے۔ پیغمبر نے کہا یہ سچ بولے گا تب بھی اللہ کے ہاں جھوٹا لے کر جائے گا،
اللہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جھوٹا لکھ دیتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، یہ زبان کی تباہ کاریاں ہے۔ غیبت سے بچ جانا، چغلی سے بچ جانا، جھوٹ سے بچ جانا، بہتان سے بچ جانا، الزام تراشیوں سے بچ جانا۔ اللہ کی قسم ہے شیطان اتنا ظالم ہے، دیندار لوگ ہیں، جہاد کے کارکن ہیں، محترم بھائیوں پہلے صف کے نمازی ہیں، شیطان ہماری نیکیوں کو ضائع کرتا ہے، ہم بھائیوں کی غیبتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، مجلس سے گرماتے ہیں، 10 منٹ کی 20 کی 40 کی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ساری رات بھائیوں کی غیبتیں کر رہا ہوتا ہوں، مجلس گرم ہوتی ہے، شیطان زبان میں لذت پیدا کر رہا ہوتا ہے، حقیقت میں ہماری نیکیوں کو تباہ کر رہا ہوتا ہے۔ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، محترم جناب مفتی محمد یوسف کاشمیری تشریف لا چکے ہیں۔ محترم بھائیوں، میں نے شروع میں ایک بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یاد رکھیں دین اسلام کے 2 جز ہیں، 2 پارٹس ہیں، ایک عبادات ہے اور ایک اخلاقیات ہے۔ یاد رکھ لینا، ایک بندہ عبادات کا پیپر فل کر لیتا ہے، عبادات کے پیپر کو پاس کر لیتا ہے، 100 نمبر لے لیتا ہے، لیکن اخلاقیات کے پیپر میں فیل ہو جاتا ہے تو اللہ کی قسم ہے یہ اس کا عبادات کا پیپر اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنے صحابہ سے کیا پوچھا تھا؟ بڑی معروف حدیث ہے، آپ نے اکثر علماء اور مشائخ سے سنی ہوگی منبر و محراب سے۔ پیغمبر نے کہا اتدرون ما المفلس، اے میرے صحابہ مجھے بتلاؤ میری امت کا مفلس کون ہے؟ پیغمبر نے کہا امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا دینار لہ، ہمارے نزدیک امت کا مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، جس کے پاس نہ رہنے کو چھت ہے، نہ پہننے کو لباس ہے، نہ کھانے کو خوراک ہے، معاشرے کا پسا ہوا علاقے میں، برادری میں، سوسائٹی میں کوئی اس کا وقار نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، کوئی پاس بٹھا کر کھانا کھلانے کو تیار نہیں ہے، انتہائی غریب انسان ہے، ہماری امت کا مفلس ہے۔ پیغمبر نے کہا سنو میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے جسے تم جانتے ہو۔ اللہ کے پیغمبر وہ کون ہے جو امت کا مفلس ہے جسے میں نہیں جانتا، پیغمبر جانتا ہے۔ کہا سنو امت کا مفلس دیکھنا چاہتے ہو، امت کا مفلس جاننا چاہتے ہو، امت کے مفلس کی پہچان کرنا چاہتے ہو، تو پیغمبر کہتا ہے میری امت کا مفلس وہ ہے قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آئے گا، نمازوں کا انبار لے کے آئے گا، زکوٰۃ و صدقات کا انبار لے کے آئے گا، سخاوت کا ڈھیر ہوگا، زکوٰۃ بڑی دی ہوگی، الحاج کا لقب پایا ہوگا، قرآن کی تلاوتیں ہوگی، شب بیداری ہوگی، راتوں کو تہجد کا اہتمام ہوگا، ذکر و اذکار کے انبار ہوں گے، سارے اعمال اس کے عبادات میں پورے ہیں، نام اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ کی عدالت میں لوگ آئیں گے، لوگ آ کر کہیں گے یا اللہ یہ عبادات کا پیپر پاس کرنے والا، یہ حاجی صاحب یہ ہر سال حج کرنے جاتا تھا، یہ نمازوں کا اہتمام کرنے والا، پہلے صف کا نمازی تھا، راتوں کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا تھا، یا ربا پوچھ اس نے میرے مال پہ قبضہ کیا ہوا تھا۔ کوئی کہے گا اللہ اس نے میری زمین پہ قبضہ کیا ہوا تھا، کوئی کہے گا اللہ اس نے مجھے سرے بازار ذلیل کیا ہے، میری پگڑی اچھالی ہے، مجھے زبان سے پریشان کیا، مجھے ہاتھ سے پریشان کیا۔ اللہ انصاف کرے گا، یاد رکھ وہ قیامت کا دن ہوگا، میدان کا، ترازو کا، احتساب کا، محاسبے کا دن ہوگا، لا یظلمون فتیلا، اس دن اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا، اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج کے دن کا مالک کون ہے؟ اے دنیا میں دولت کے زور پہ لوگوں کے حقوق کو پامال کرنے والوں، خود کو بادشاہ کہنے والوں، انسانوں کے غریبوں کے حقوق کی دھجیاں اڑانے والوں، دولت کے زور پر، دولت کے نشے پر، قوت کے نشے میں انسانوں کے حقوق کو پامال کرنے والوں، آج کے دن کا بادشاہ کون ہے؟ انبیاء، اتقیاء، صلحاء، شہداء سارے موجود ہوں گے، کوئی نہیں بولے گا، آواز آئے گی للہ الواحد القہار۔ حضرات اس دن اللہ انصاف کرے گا،
فرمایا کھجور کے اندر جو گٹلی ہوتی ہے اس کے اوپر جو داغا ہوتا ہے اس کے برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرے گا۔ آج انصاف ہوگا۔ انصاف کیسے ہوگا؟ یہ ظالم تھا، غاصب تھا، قابض تھا، دنیا میں مظلوم کچھ نہ کر سکا، عدالتیں اس کی، تھانے اس کے، کچہریاں اس کی، پولیس والے اس کے، سارے نظام اس کے تھے، دنیا میں مظلوم ظلم برداشت کرتا رہا، کسی جگہ پہ اس کو سر نہیں اٹھانے دیا۔ لیکن یاد رکھ، اللہ کی عدالت میں مظلوم کھڑا ہوگا، ظالم کچھ نہیں کر سکے گا۔ رب مظلوم کے ساتھ ہوگا اور مظلوم کو بدلہ دیا جائے گا۔ آج اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اٹھائے گا۔ اور نمازیوں، نمازوں کو ضائع نہ کر دینا، اور قرآن کی تلاوتیں کرنے والوں، شب بیداریاں کرنے والوں، یاد رکھو ان نیکیوں پہ پہرا بٹھانا ہے۔ فرمایا اللہ اس کی نیکیاں اٹھائے گا، اس کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، ساری عبادات 70 سال محنت کرنے والا چند لمحات میں نیکیاں لوگ لے کے چلے جائیں گے، لوگ نیکیاں لے لیں گے۔ ابھی بھی لوگ لائن میں کھڑے ہیں، یہ اتنا بڑا ظالم تھا، نمازیں بھی پڑھتا، ظلم بھی کرتا، اخلاقیات کی دھجیاں اڑانے والا، معاملات میں فیل ہو گیا۔ اللہ کی قسم ابھی اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، اللہ ان کے گناہ اٹھائے گا، اس کے کاندھے پہ ڈال دے گا۔ محترم بھائیوں، عبادات کا پیپر پاس کرنے والا اخلاقیات کا پیپر فیل ہو گیا، جنت میں جانے والا تھا، جنت میں جانے والا تھا، لیکن اخلاقیات میں فیل ہونے کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو گئی، اور جنت میں جانے والا جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ یہ مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، مجھے اور آپ کو اپنے اخلاقیات پہ غور کرنی ہے۔ محترم بھائیوں، انسانوں کے ساتھ میرا رویہ بڑا بہتر ہونا چاہیے، مجھے سوشل ہونا چاہیے، مجھے لوگوں کے کام کرنے چاہیے، میرا اخلاق، میرا کردار۔ یاد رکھنا، شخصیات ختم ہو جایا کرتی ہے، ذات ختم ہو جایا کرتی ہے، انسان کا کردار زندہ ہوا کرتا ہے۔ آج معاشرے میں ایسا کردار ادا کر، اپنے آپ کو رول ماڈل بنا، جس محلے میں، جس علاقے میں، جس برادری میں، جس سوسائٹی میں تیرا میرا رہنا ہے، میں اپنا کردار زندہ کروں، لوگوں کے ساتھ رویے اعلیٰ، اخلاق اعلیٰ، زبان اعلیٰ، معاملات میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ اہل علاقہ، اہل محلہ، پڑوسی، رشتہ دار، جاننے والے، دوست احباب میرے جانے کے بعد ایک بہت بڑی کمی محسوس کرے، اور ان کو اس بات کا احساس ہو کہ آج ایک بہت بڑے کردار کا حامل انسان دنیا سے جا چکا، ہم اس سے محروم ہو چکے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو میں جا رہا ہوں اور لوگ کہیں اللہ تیرا شکر ہے ہمیں اس سے نجات مل گئی، یہ تو پڑوس میں بڑا پریشان کرتا تھا، یہ تو ہمیں بڑی گالیاں دیتا تھا، اس نے تو ہمیں جو ہے نا ہماری ناک میں دم کر رکھا تھا۔ پیغمبر نے کہا امت کا بدترین وہ ہے جس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزتیں کرتے ہیں۔ صاحب جی، وڈیرا جی، اس لیے اگر اس کو بڑا نہ مانا تو یہ تھانے میں ذلیل کرے گا، اس کو بڑا نہ مانا تو یہ برادری میں، بازار میں کھڑا کر کے میری پگڑی اچھال دے گا۔ فرمایا یاد رکھ، اگر امت کے کسی بندے کی شرارتوں سے بچنے کے لیے لوگ اس کا بڑا مانتے ہیں، پیغمبر نے کہا یہ امت کا بدترین انسان ہے۔ تو آئیے محترم بھائیوں، ہم دعوت کے کارکن ہیں، ہم ایک ایسی جماعت کے کارکن ہیں، ہم ایک ایسی جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمارا اخلاق بڑا اعلیٰ ہو، ہمارا کردار بڑا اعلیٰ ہو۔ پیغمبر نے اخلاق پیش کیا، کردار پیش کیا، آج میرا اور آپ کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہو کہ اہل علاقہ، اہل محلہ میری دعوت بعد میں سنے، پہلے کہیں کہ یہ بندہ بات کرے گا، یہ بات اچھی کرے گا کیونکہ یہ سوچ رہا ہے، یہ بات کا پکا ہے، یہ زبان کا سچا ہے، یہ امانت دار ہے، اس کا اخلاق اور کردار بڑا صاف اور شفاف ہے۔ انشاءاللہ میرا اخلاق اعلیٰ ہوگا، میرا کردار اعلیٰ ہوگا، میں علاقے میں لوگوں کے ساتھ ایسے رویے کے ساتھ پیش آؤں گا تو یاد رکھ میری دعوت کو لوگ قبول کریں گے۔ ایسا نہ ہو میں لوگوں کو جماعت کے ساتھ جوڑوں، لوگوں کو جنت کی طرف لے کر آؤں، اور میرے اخلاقیات میں اتنی سستی ہو کہ میں خود جہنم کا ڈھیر بننے والا ہوں۔ میں اپنے برادری میں، خاندان میں، ہر جگہ پر بڑا صاف اور شفاف ہوں۔ میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان دونوں پیپروں میں کامیاب فرما دے۔
عبادات والے میں بھی اور اخلاقیات والے میں بھی۔ اور اللہ کے پیغمبر نے اہل ایمان کی مثال ایک جسم کی بیان کی ہے، فرمایا کہ تم ایک جسم کی مانند ہو۔ یاد رکھو یہ علامت ایمان کی ہے۔ کلمہ پڑھنے والا مسلمان، وہ فلسطین کا ہو، وہ غزہ کا ہو، وہ برما کا ہو، وہ شام کا ہو، وہ کشمیر کا ہو، وہ کابل و قندھار کا ہو، وہ افغانستان کا ہو، وہ کسی قوم قبیلے خاندان کا ہو، وہ کسی زبان کا ہو، یاد رکھ کلمہ پڑھتا ہے، تیرا میرا تعلق، تیری میری برادری کلمہ ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، پیغمبر ذیشان ہے۔ پیغمبر نے کہا یاد رکھ اگر دنیا کے اندر مسلمانوں پہ ڈھائے جانے والے مظالم کو تو اپنے اوپر ظلم نہیں سمجھے گا تو تیرا میرا ایمان وہ ایمان نہیں ہے جو ایمان پیغمبر کو مطلوب و مقصود ہے۔ فرمایا تم ایک جسم کی مانند ہو، جسم کے پاؤں کے ناخن میں درد ہو، رات بھر آنکھ نم نہیں ہوتی، دماغ سوتے پہ مجبور ہوتا ہے، بدن کروٹیں بدلتا ہے۔ مسلمان میں کہتا ہوں یہ مسئلہ کشمیر کا ہے، یہ مسئلہ افغانستان کا ہے، یہ مسئلہ کابل و قندھار کا ہے، یہ مسئلہ اراکان و برما کا ہے، یہ مسئلہ شام و عراق کا ہے، یہ مسئلہ فلسطین کا ہے۔ نہیں، دنیا کے جس خطے میں مسلمان پریشان ہے مجھے اس کی پریشانی کو محسوس کرنا ہے اور ہم نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ یاد رکھ مسلمان، جب تو اپنی سوچتا ہے، جب تو اپنے بارے میں سوچتا ہے تو دنیا کا کافر مسلمانوں پہ چڑھائی کرتا ہے، مسلمانوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، مسلمانوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں، مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے، مسلمانوں کی کتاب کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ یاد رکھ کہ قبلہ اول مجھے اور آپ کو پکار رہا ہے۔ مسلمان، تیرا اور میرا رشتہ اسلام کا ہے، کلمے کا رشتہ ہے۔ ایک جسم کی مانند ہو کر قوم اور قبیلے کی لڑائیوں سے نکل جائے، خاندان اور برادری کے جھگڑوں سے نکل جائے، سندھی مہاجر پٹھان کے جھگڑے سے نکل جائے، کلمے کو اختیار کرو۔ تعالوا الی کلمات، یہ وہ کلمہ ہے جس کی بنیاد پر ہم ایک ہو جائے، اور انشاءاللہ جب مسلمان کلمے کی بنیاد پہ ایک ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہمارا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔